السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ جی، سورۃ جن کی آیت نمبر 14، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ۔ پڑھیں، فرا کلیم صاحب پڑھیے گا۔ جی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ نافرمان ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، تو جو کوئی اسلام لائے، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ، تَحَرَّوْا، انہوں نے ارادہ کیا، رشدا، بھلائی کا۔ یعنی یہاں پہ جنات کی جو ہے نا وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ جنات نے جو اپنے توحید کا اظہار کیا تھا اپنے دوسرے جنات کے پاس جا کے، جی، اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور رہے ظالم لوگ، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ، تو ہیں وہ جہنم کے لیے، حطبا، ایندھن۔ جی، یہ بات ختم ہو گئی اب ادھر آگے۔ اب پھر دوبارہ وہ عطف آ رہا ہے قل اوحی پہ، دوبارہ عطف قرآن سورت کی شروع والی آیت پر عطف آ رہا ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کریں کہ آپ کی طرف یہ بھی وحی کی گئی ہے۔ کیا وحی کی گئی ہے؟ جی، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا، اور یہ کہ اگر انہوں نے استقامت اختیار کی، اللہ طریقہ، ایک راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ، البتہ پلائیں گے ہم ان کو، ماءً، پانی، غدقا، وفر، غدقا، بے شمار، ہاں، وفر مقدار میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ استعارہ ہے یا کہہ لیں کہ ایک اشارہ ہے کہ اگر یہ جنات نے یا انسانوں نے صحیح راستے پر استقامت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے نا ان کے لیے پانی برسائے گا۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ ان کو وافر رزق ملنے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اگر اللہ کی حدود و قیود کے اندر رہے اور اللہ کے دین کو قائم کر کے رکھے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کا سلسلہ جاری رکھے گا، نتیجتاً انسان کے لیے وافر رزق رہے گا، برکت والی روزی رہے گی۔ جی، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی اس میں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اعراض برتے گا اپنے رب کے ذکر سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، داخل کرے گا اس کو عذاب میں سخت عذاب کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا۔ یعنی ان نعمتوں کے اندر بھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کہا ہے کہ تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، کہ جو پھر اس حال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے اعراض برتے گا، چاہے خوشحالی میں اندر ہو چاہے وہ بدحالی کے اندر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر عذاب بھی دے گا بڑے مزے والا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک مسجد اللہ کے لیے ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو۔ ہاں، یہ بھی اب اسی پر عطف ہے قل اوحی پہ، کہ مجھے وحی کی گئی ہے مساجد اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ یعنی زمین کے اندر جتنی بھی جگہ ہے وہ آپ نے فرمایا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ میری لیے پوری کی پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، یعنی سجدے کے قابل بنا دیا گیا ہے، الا کہ کوئی ناپاک جگہ ہوں تو پوری عرض کو جو ہے نا وہ مسجد بنا دیا گیا۔ تو یہ ساری کی ساری مسجد جو ہے اللہ کی ہے، یعنی سجدہ گاہ ساری اللہ کی ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو۔ جتنے لوگ اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، چاہے وہ یا علی مدد کے ہیں، چاہے یا حسین مدد کے ہیں، چاہے یا محمد مدد کے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین۔ جی،
وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور بے شک وہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ، يَدْعُوهُ کہ پکارے اس کو، کادو قریب تھے وہ، یکونون علیہ لبدا وہ ہو جائیں اس پر گروہ گروہ، جی یکونون وہ ہو جائیں ہی اس پر لبدا گروہ گروہ، یعنی کہ ہاں، گروہ در گروہ، گروپس. یعنی اس پر ٹوٹ پڑے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو پکاریں، نہیں سوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے سامنے کھڑے ہوں عبادت کے لیے، اور ان کو دعوت دیں توحید کی، تو بھاگ بھاگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں، اور تعجب کے لیے اور پریشان ہو کر جو ہے پریشان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو جائیں. جی. قل انما کہہ دیجئے بے شک ادعو ربی میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا اور نہیں میں شریک کرتا ساتھ اس کے کسی ایک کو. یہ واضح ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے. قل انی کہہ دیجئے بے شک میں لا املک نہیں مالک ہو سکتا لکم تمہارے لیے ذرا ولا رشدا نہ کسی نقصان کا نہ کسی اچھائی کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اقرار کر رہے ہیں اور یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک، یعنی زندگی کے اندر مالک نہیں ہوں تو مرنے کے بعد کیسے مالک بن جاؤں گا. تو یہ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، انہیں عقل کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں مالک نہیں ہوں. اللہ کہلوا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ خود اقرار کیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. یعنی وہ نفع وہ نقصان جو دنیا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ تو میں تمہیں اسی طرح دے سکتا ہوں جس طرح دوسرے انسان دے سکتے ہیں. مثلا کسی کے ساتھ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا دینا، کسی کی مدد کر دینا، یہ تو ہر انسان کر دیتا ہے، اس کو تحت الاسباب مدد کہتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں کہ جو نفع نقصان اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کا میں تمہارے لیے مالک نہیں ہوں. زندگی کے اندر مالک نہیں ہوں تو مرنے کے بعد کیسے مالک ہوں گا. جی. قل انی کہہ دیجئے بے شک میں لن یجیرنی ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھ کو من اللہ اللہ سے احد کوئی ایک، اور ہرگز نہ میں پاؤں گا من دونہی اس کے سوا ملتحدہ کوئی جائے بنا. اب یعنی اللہ تعالیٰ یہ نبی اللہ تعالیٰ اقرار کروا رہے ہیں کہ آپ دوسروں کو نفع بھی نہیں دے سکتے اور اپنے لیے بھی کوئی دفاع نہیں کر سکتے. یعنی اگر کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے. یعنی میں اپنے لیے بھی نفع کا مالک نہیں ہوں، میں تمہیں نفع کیسے دوں گا. تو یہ دراصل قل انی لا املک اسی کی آگے کہہ لیں تفسیر ہے کہ تمہارے لیے بھی نفع کا مالک نہیں ہوں اور اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. جی. الا بلاغا من اللہ مگر اللہ کی طرف سے، ورسالتہ اور اس کے رسول کی، ومن یعص اللہ ورسولہ اور اور جو بھی رسالتی نافرمانی کرے گا رسالت ورسالاتہ اور اس کے رسول کی، یعنی رسالاتی ومن مطلب یعص اس کے پیغامات کی. اوکے رسالات مطلب پیغامات. یعنی یہ پچھلے اس سے نا کل لا املک لکم میں نہیں تمہارے لیے مالک، یعنی میں بالکل مالک نہیں ہوں. اسی سے آگے جو ہے نا استثناء ہے الا بلاغ من اللہ مگر اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے. یعنی میرے ذمے میں تمہارے لیے ملکیت بالکل نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ میرے ذمے صرف کیا ہے، اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے اور اس کے پیغام دینا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی طرف سے پیغام دینا ہے اور اس کی طرف سے پہنچا دینا ہے جو اللہ نے پیغام مجھے دیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوں. مطلب کہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، فقط میرے ذمہ پہنچانا ہے جس کی میں ادائیگی کر دیتا ہوں. باقی اس کے بعد اس سے نفع اٹھانا یا اس کا نقصان اٹھانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ. جی. سے اللہ و رسولہ اور جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ کے اور اس کے رسول کی، فإن له نار جہنم بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا
ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ ہم جی اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. جی یہ بالکل واضح ہے. حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں ما یوعدون، اسے جو وہ وعدہ کیے ہیں، فسیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، من اضعف، کون زیادہ کمزور ہے، ناصرن، مدد کے اعتبار سے، واقل عددا، اور تعداد کے اعتبار سے کم ہے کون. سب سے کمزور. یہاں یہ بتایا جا جی رہا ہے کفار جو اتراتے تھے نا اپنے مال و متا پر، یہ مکی دور کی بات ہے نا. مسلمان اس وقت کمزور تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، بڑے اپنے مال پر اتراتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان قریب پتہ چل جائے گا، یعنی دنیا کے اندر ہی پتہ چل جائے گا یا آخرت کے معاملات میں پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ کمزور ہے، کون زیادہ کمزور ہے اور کون زیادہ نہتا ہے، یہ سارا کوئی پتہ چل جائے گا. بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد جو بعد میں ہونے والی جنگیں ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. غزوہ بدر کے اندر، احد، تبوک اور فتح مکہ کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا کفار کے ساتھ، وہ سب کے سامنے ہی. بعض نے کہا کہ اس کا تعلق قبر و حشر اور قیامت کے ساتھ ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا اس دن پتہ چل جائے کون کمزور ہے کون مضبوط ہے. بہرحال دونوں ہو سکتے ہیں. قل ان ادری، کہہ دیجئے کہ نہیں میں جانتا، اب قریب، آیا قریب ہے، ما توعدون، جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، یجعلوا، یہ مقرر کر دے گا، لہو ربی، اس کے لیے میرا رب، امدا، کوئی امدا، یعنی مدت. مدت. ہاں جی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے مجھے اس کا نہیں پتا کہ یہ قریب ہے یا نہیں، میں تو فقط خبر دینے والا ہوں. اس کی ایگزیکٹ جو حالت ہے یعنی قیامت کے متعلق ایگزیکٹ حالت میں نہیں جانتا کہ یہ بالکل قریب ہے کہ یا اللہ نے اس کو مدت میں رکھا ہوا ہے. تو مدت میں رکھا مثلا بھی ابھی تھوڑا ٹائم ہے یا بالکل قریب ہے، میں نہیں جانتا. جی. عالم غیب، جانے والے غیب کا، فلیظہروا، بس نہیں وہ ظاہر کرتا، علی غیبہ، اپنے غیب پر، احدا، کسی ایک کو. یعنی اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا. تو یہ چونکہ قیامت کا علم بھی غیب میں سے ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مطلع نہیں کیا. تو جتنے بھی غیبی امور ہیں اللہ تعالیٰ اس پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا. ہاں الا من ارتضی من رسول، لیکن جس کو چاہتا ہے اپنے رسول میں سے اس کو مطلع کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو مطلع کرنا ہوتا ہے غیبی کام پر، جیسے قیامت کے کچھ معاملات کے مطلب اللہ نے بتایا ہے یا کچھ کی نشانیاں بتائی ہیں یا قیامت کو جو کچھ ہوگا یہ اللہ نے بتایا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ پھر ظاہر کس طرح کرتا ہے، کسی نہ کسی رسول پر ظاہر کرتا ہے. تو بعض لوگ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونا ثابت کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی واضح جہالت ہے، یعنی جس پر نا چٹی جہالت ہے. وہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا. اب کرنا اللہ نے کس پر ہے، اگر اللہ نے غیب ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ ظاہر کرنا امت کے لیے ہی ہے، یعنی امت کو بتانا ہے. تو وہ کس کے اوپر ظاہر کرے گا، اللہ تعالیٰ رسول پر ظاہر کرے گا، اپنے رسول پر ظاہر کرے گا، رسول آگے امت کو بتا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کچھ بتایا ہے اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے. آپ قبر کے متعلق بتایا ہے، قبر میں کیا ہوگا، کیا سوالات ہوں گے، اللہ نے بتایا. یہ غیب کا معاملہ تھا، اللہ کے رسول کو مطلع کیا، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا. تو یہ ہمیں بتانے کے لیے اللہ نے مطلع کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو تھوڑی بتانا ہے. اللہ اپنے غیب کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ رسول پر ظاہر کرے گا، رسول آگے پھر پہنچا دے گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کی طرف پہنچایا گیا ہے آپ اس کو آگے پہنچا دیں، جو آپ پر نازل کیا گیا اس کو آگے پہنچا دیں. تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی کسی بھی رسول پر جو بھی غیب پر مطلع کرتا ہے اللہ کے رسول آگے پہنچا دیتا ہے. اور اللہ کے رسول کو حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بات بھی چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کی پکڑ کرنے والا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بھی نہیں چھپائی. ٹھیک ہے. تو اس آیت کو علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے پر یا عطائی عالم الغیب ہونے پر دلیل بنانا یہ بالکل جہالت ہے، اس کا کوئی یعنی سر پاؤں نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ جب نہیں ظاہر کرتا اپنے غیب پر کسی کو بھی، مگر جسے پسند کرتا ہے اپنے رسول میں سے جس کو چاہتا ہے جو بات بتانا چاہتا ہے وہ بتا دیتا ہے، اور رسول آگے بتا دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، جی اللہ من رضا من رسول، مگر جس کو وہ پسند کرے رسولوں میں سے، فإنه يسلك، بس بے شک وہ چلاتا ہے، من بین یدیہ اس کے آگے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے، رصدا محافظ۔ ہاں جی، رصدا، محافظ، ہاں جی محافظ، ٹھیک ہے، یعنی اس کی حفاظت کرنے کے لیے کہ اس کو چوری نہ کرے، کوئی اس کے اندر یعنی اضافہ نہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے، اس بات کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے فرشتے مقرر کرتا ہے، اس کے لیے محافظین مقرر کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تاکہ رسول تک بحفاظت یہ خبر پہنچ جائے، درمیان کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی بھی چھیڑ چھاڑ، کوئی جن یا ابلیس اس کے اندر کوئی القاء نہ کر سکے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ خبر بحفاظت پہنچ جائے، جی لیعلم، تاکہ وہ جان لیں، ان قد ابلغوا کہ تحقیق انہوں نے پہنچا دیے، رسالات ربہم اپنے رب کے پیغامات، واحاط بما لدیہم اور اس نے گھیر لیا ساتھ اس کے جو ان کے پاس تھا، واحصا اور اس نے گن رکھا ہے کل شیء عددا، ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ پہرے دار اس لیے لگاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، لیعلم مطلب اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی جانتا ہے پہلے، لیکن یہ جاننا ظاہر کرنے کے معنی میں آپ کر لیں، کہ تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ میرے اس کے رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات کو بخوبی پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی تکاسل یا تساہل کا اظہار نہیں کیا، یا اس کے اندر کوئی بھی درمیان میں جو ہے معاملہ خراب نہیں ہوا، بالکل اسی طرح پہنچا دیا گیا ہے اس طرح پہنچانے کا حق تھا، باقی اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تعداد کو گننے والا ہے، شمار کرنے والا۔ بات واضح جی؟ کسی کو کوئی سوال اس باب اس سورہ میں کر سکتے ہیں؟ کوئی سوال نہیں جی؟ اچھا اچھا، بارک اللہ فیک۔ صحیح بخاری میں پڑھ رہے تھے کراہیت الاختلاف، اختلاف کی ناپسندیدگی، اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اختلاف یعنی کتاب و سنت کے اندر اختلاف ناپسندیدہ ہے۔ پہلے عرض کیا تھا کہ جو اجتہادی اختلاف ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہے نصوص کے اندر، اصول کے اندر اختلاف ہے، یہ درست نہیں ہے، اور یہ اختلاف دل کا مختلف ہو جانا، جس کے اندر انسان کی آراء اس وجہ سے مختلف ہو جانا کہ اس کو نا، ایک ہے کہ اجتہاد کا مختلف ہونا، یہ مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اہل اجتہاد میں سے اہل اجتہاد کے اجتہاد کا مختلف ہونا یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن اتباع کے معاملے کے اندر لوگوں کا مختلف ہو جانا یہ مکروہ ہے۔ پڑھیں گے جی ہم 7366 نمبر حدیث، کون پڑھیں گے جی؟ جی السلام علیکم۔ جی وہ پڑھیں گے جی، عارف صاحب آپ پڑھیے گا ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آواز جی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی جی آواز آ رہی ہے، انٹرنیٹ تھوڑا کمزور ہے شاید۔ یہ میری طرف ہی اس طرح ہی ہے مسئلہ،
اللہ رحم فرمائے۔ اگر آپ کے یہاں انشاءاللہ انٹرنیٹ اعوذ باللہ کمزور ہے تو پھر، اگر آپ کے یہاں انٹرنیٹ کمزور ہے تو پھر کوئی اور بھائی پڑھ لیں، تاجور بھائی پڑھ لیں۔ اگر آپ کے یہاں یا تھوڑا سا پڑھیں، دیکھ کر چل گیا کام تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تاجور صاحب پڑھیں گے۔ جی کوشش کرتا ہوں بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا إبراهيم بن موسى وأخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضر شیخ محترم حضرہ کا مطلب وفات نبی صلی اللہ علیہ کا وسلم کے وقت وفات کا وقت قریب آیا۔ جی وفی البیت رجال یعنی انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں کچھ مرد تھے، فیہم عمر بن الخطاب جن میں عمر بھی تھے۔ قال کہا حلم لاؤ اکتب لکم کتابا میں تمہارے لیے ایک مکتوب لکھوں گا، لن تضلوا بعدہ ہرگز بعد گمراہ نہیں ہو جائے۔ قال عمر عمرہ عمر رضی یہاں اللہ عمرہ نہیں، عنہ نے یہاں کہا لن ان النبی تضلوا صلی بعدہ، اللہ علیہ لن تضلوا بعدہ کا مطلب یہاں گمراہ نہیں کرنا، یاد رکھیں۔ آپ اس کے بعد اختلاف نہیں کرو گے یا بھولو گے نہیں۔ لن تضلوا بعدہ یعنی وہ کتاب میں تمہیں لکھ دیتا ہوں، تحریر لکھوا دیتا ہوں۔ وہ تحریر کے اندر کیا لکھوانا تھا؟ وہ دیگر روایات کو جمع کیا جائے تو یہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلافت وغیرہ کے حوالے سے کچھ لکھوانا تھا، تاکہ اس کے بعد تم جو ہے وہ اختلاف نہ کرو یا بھول نہ جاؤ، کہ تمہارا اختلاف نہ بنے اور تم بخوبی اپنے معاملے کو انجام دے لو۔ تو یہاں تضلّ کا مطلب یہاں گمراہ ہونا نہیں ہے، بلکہ یعنی معاملے کے اندر تمہارا اختلاف نہ بنے اور تم جو ہے نا کسی جو ہے وہ انتشار کی طرف نہ چلے جائے۔ قال عمر، عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جی النبی قال صلی عمر اللہ علیہ عمر وسلم، جی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وجار غالب ہو گیا، وجع، لکم وجع، القرآن اور غلبہ آپ کے الوجع، پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے، یعنی آپ پر، آپ کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پر بیماری کا غلبہ ہے۔ تو وعندکم القرآن، اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے آلریڈی، تو فحسبنا کتاب اللہ، تو ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اب ہمیں مزید لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب یہ جو امور حکومت کے بارے میں آپ لکھنے والے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اس کتاب کی روشنی کے اندر ہم جو ہے وہ تیار کر لیں گے۔ اب یہ ایک رائے پیش کی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کو تنگ نہ کیا جائے، تو لیکن دوسری رائے کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم دعات لا کے دی جائے اور آپ لکھوا دیں تاکہ، تو واختلف اہل البیت واختصموا، اب جو گھر والے تھے انہوں نے اختلاف کیا، واختصموا، اور ان کا آپس میں تنازع ہو گیا۔ ومنہم من یقول، یعنی گھر والوں سے مراد سارے جو گھر میں موجود افراد تھے۔ ومنہم من یقول، ان میں سے بعض کیا کہتے تھے، قریبوا، یہ قلم دوات وغیرہ جو ہے نا قریب کر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یکتب لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے لکھ دیں گے یا لکھوا دیں گے کتاب ان کو تحریر، لن تضلوا بعد، اس کے بعد تم جو ہے وہ اختلاف میں نہیں پڑو گے۔ ومنہم من یقول ما قال عمر، اور بعد نے یہ کہا، بعد کی رائے یہ تھی کہ جو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، فلما اکثر اللغط والاختلاف عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ شور اور اختلاف پیدا ہو گیا، تو قال، آپ نے فرمایا، قوموا عنی، تم مجھ سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ مجھ سے، یعنی میرے پاس اختلاف نہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے ارادہ لکھنے کا جو تھا وہ ترک کر دیا۔ اب اس پر بڑی لیدیں ہوتی ہے، بار اب میں اختصار کی طرف جاؤں گا، زیادہ تفصیل اس پر پورا مضمون ہے حدیث کرتاس کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کر دیا جائے گا، اگر مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں بھیج دوں گا۔ تو اس پر شیعہ بڑے اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، بالفرض مان لیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، بالفرض، اور عمر نے نہیں لکھنے دی. بھلا یہ بتاؤ کہ ناؤز باللہ رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی کی یہ جرت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے ہوں اور اللہ کے رسول صرف عمر کے روکنے کی وجہ سے ارادہ ترک کر دیں؟ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ چلو لکھوانا نہیں، آپ زبان سے کہہ دیتے کہ علی علی کو خلیفہ نامزد کر دیا یا میرے بعد. جبکہ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ قلم دوات لاؤ، عبد الرحمن کو بلاؤ، میں لکھنا چاہتا ہوں. کہیں بعد میں کوئی اختلاف کرنے والا اختلاف نہ کرے، تمنا کرنے والا تمنا نہ کر بیٹھے. پھر آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، یا اب اللہ و یا اب المؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی انکار کرے گا اور مومن بھی انکار کریں گے ابو بکر کے علاوہ ہر ایک سے. یعنی لوگ، اللہ بھی اور عمر اور لوگ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کریں گے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ میں اختلاف ہو گیا، آپ نے لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ اٹھ جاؤ، جس حالت کے اندر میں ہوں، یعنی جو نہیں لکھ رہا، یہ میرے لیے بہتر ہے کہ اس حالت سے کہ جس کی طرف مجھے تم بلا رہے ہو، یعنی لکھوانے کے لیے جو کہہ رہے ہو، اب اس حالت کے اندر میں نہیں ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. مراد یہ ہے کہ میں نہ لکھنے کا جو میں ابھی ارادہ کر رکھا ہوں نا، جو میں نے رکھا ہوا ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے اس سے جو تم مجھے لکھنے کی طرف بلا رہے ہو. یعنی بعد میں کہا تھا نا بعض نے کہ آپ لکھ دیں، اور بعد نے کہا تھا کہ نہیں لکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ترک کر دیا. یہ اللہ کا کونی امر تھا جس کا سبب یہ اختلاف بنا صحابہ کا. اس اختلاف کی وجہ سے اللہ نے ایک مقدر لکھا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا نہیں تھا، یعنی خلافت کو منسوخ نہیں کرنا تھا، بلکہ مسلمانوں کی مشاورت پر، اور اس کے اوپر ظاہر ہے دلائل تو موجود تھے پہلے ہی، تو ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں نے سیدنا عمر علی رضی اللہ سیدنا ابو بکر کی خلافت کے اوپر اجماع کر لیا. تو اللہ کی مرضی یہی تھی. کالا قوموا انی، مجھ سے اٹھ جاؤ، یعنی اختلاف تم کرنا شروع کر دیا، آپ مجھ سے چلے جاؤ، دور ہو جاؤ مجھ سے. تو یہ اس معنی کے اندر ہے دور ہو جاؤ کہ میرے سامنے اختلاف نہ کرو، یعنی مجلس ختم کر دو. تو یہ ایک ادب ہے، اگر اختلاف پیدا ہو جائے دین کے کسی معاملے کے اندر، تو بندہ بہتر ہے کہ اس کے اوپر شور و غل کرے، اس سے بہتر ہے کہ بندہ اس معاملے کو بند کر دے. جب انسان حالتے کہہ لیں آپ سکون میں آئے گا تو اس وقت دوبارہ اس پر بات کر لیں. جب اختلاف ہو جائے، اس سے ہو جائے شروع، تو پھر اٹھ جانا چاہیے. کالا عبید اللہ کہتے ہیں فقان ابن عباس یقول، کہا کرتے تھے، ان الرزیۃ کل الرزیہ، کہ مصیبت ہی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، ان الرزیۃ کل الرزیہ، ہر طرح کی مصیبت یہ تھی، ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین ان یکتب لهم ذلک الکتابہ، کہ جو حائل ہو گیا اللہ کے رسول کے درمیان اور اللہ کے اور اس لکھنے کے درمیان. جو تو یہ جو اختلاف پیدا ہوا، یعنی کہتے تھے کہ ان الرزیۃ کل الرزیہ، ہر طرح کی جو مصیبت، سب سے بڑی جو مصیبت یہی تھی کہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین ان یکتب لهم ذلک الکتابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور آپ کا جو لکھنے کا عمل ہے اس کے درمیان جو حائل ہو گیا. کیا ایک حائل ہوا؟ من اختلافہم و لغتہم، صحابہ کا اختلاف اور صحابہ کا شور. تو سیدنا عبداللہ بن عباس کا یعنی یہ موقف تھا کہ یہ اجتہاد تھا کہ لکھ دینا چاہیے تھا. تو یہ اس تحریر کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو صحابہ کا اختلاف و حائل ہو گیا نا، یہ بڑی مصیبت رہی ہے، کاش کہ نہ ہوتا. تو اللہ کا یہ کونی امر تھا
ایسا ہونا تھا تو سیدنا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس سبب کی طرف، یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کر دیا، یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہوتا، یعنی یہ اختلاف جو سبب بنا ہے اللہ تعالیٰ کے کونی امر کا، اس پر تو سیدنا عمر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ لکھ لینا چاہیے تھا، یہ جو اختلاف وجہ بنا ہے نہ لکھے جانے کا، کہتے یہ بڑی مصیبت رہی ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ لکھنے کی وجہ صحابہ کے اختلاف بنا، اللہ کے اللہ نے یہ سبب رکھا تھا کہ نہ لکھا جانا ہی اللہ نے مقدر رکھا تھا، اور اس کا سبب ایک اختلاف بنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وجہ سے ارادہ لکھنے کا ترک کر دیا، یہی اللہ تعالیٰ کی منشا تھی، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی تھا۔ کسی کا کوئی سوال ہے جی اس میں تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب اسی طریقے کا اور واقعہ وہ شب قدر کے تعین میں بھی پیش آیا تھا نا؟ کہاں؟ جی ڈاکٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب یہ اسی طریقے کا واقعہ ایک شب قدر کے تعین میں بھی پیش آیا تھا، جس میں وہ صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے جو ہے وہ تعین اٹھا لیا گیا، لیکن بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ کونی عمل تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا یہی تھی۔ ہاں جی بالکل اسی طرح ہی ہے، بالکل اسی طرح ہی۔ بارک اللہ فیک۔ باب نہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی التحریم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منع کرنا ہے یا آپ کی جو ممانت ہے یہ علی التحریمی، یہ تحریم پر محمول ہوگی، یعنی یہ حرمت پر دلالت کرے گی، الا ما تعرف اباحتہ، علاوہ اس کے کہ اس کی اباحت معلوم ہو جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کر دیا ہے نا، اصول تو یہ ہے کہ وہ حرمت پر دلالت کرے گا، اصل یہ ہے کہ وہ حرمت پر دلالت کرے گی، ہاں جس کے مباح ہونے پر دلائل آ جائیں وہ الگ بات ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا نہیں تحریم کے لیے ہوتی ہے، اللہ کہ اس کے مباح ہونے کے لیے، یا کہہ لیں دوسرے لفظوں میں کہیں کہ نہیں تنزیہی ہونے کے لیے کوئی قرینہ آ جائے، وکذالک امرہ، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کا معاملہ ہے، یعنی آپ کا حکم یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، اللہ کہ اس کے عدم وجوب پر دلالت کرنے کے لیے، یعنی مباح یا استحباب پر دلالت کرنے کے لیے قرینہ آ جائے۔ وکذالک امرہ، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا معاملہ ہے کہ وہ وجوب پر دلالت کرے گا، اگر اس کے قرائن پائے جائیں تو پھر وہ اباحت یا اس پر استحباب پر دلالت بھی کرے گا۔ نہ وہ قولی، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہ احلو، کہ جب صحابہ حلال ہو گئے، یعنی حج تمتع انہوں نے کیا تھا صحابہ نے، تو آپ نے ان کو احرام کھولنے کا حکم دیا، اور پھر کیا کہا تھا، اسیبو من النسائی، اپنی عورتوں کے پاس چلے جاؤ، یعنی اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہو۔ وقال جابر، جابر کیا کہتے ہیں، ولم یعزم علیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ لازم نہیں کیا تھا کہ اپنی بیویوں کے پاس جانا ان پر لازم نہیں کیا تھا، ولیکن احلہن لہم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو ان کے لیے حلال کیا تھا، یعنی احرام، کیونکہ صحابہ آپ جانتے ہیں نا کہ پہلے دور کے اندر یہ پہلا ہی حج کیا تھا بعض صحابہ نے، تو چونکہ
پہلے لوگ حج کے دنوں کے اندر احرام کھولنے کو معیوب سمجھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حج تمتع کا کنسیپٹ دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ حج کے دنوں کے اندر تم عمرہ کر کے احرام کھول سکتے ہو اگر تم اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے، ہدی نہیں لے کر آئے، تو احرام کھول دو اور 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام باندھ لو حج کے لیے۔ تو صحابہ نے اس کو معیوب سمجھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احرام کھولنے کا حکم دیا اور کہا کہ اپنی بیویوں سے ہم بستری کر لو۔ تو جابر کہتے ہیں ولم یعزم علیہم، ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم نہیں کیا تھا کہ تم لازمی طور پر کے ساتھ ہم بستری کرو ہی کرو، بلکہ ان کو صرف اجازت دی تھی، ولیکن احلہن لہم، بلکہ آپ نے ان کے لیے عورتوں کو حلال کیا تھا کہ اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہے ان دنوں میں۔ وقال ام عطیہ کہتی ہیں دوسری روایت میں کہ نہینا عن اتباع الجنازتی، ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا، ولم یعزم علینا، اور ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لازم نہیں کیا، یا ولم یعزم علینا، ہم پر یہ لازم نہیں کیا گیا، یعنی یہ جو ممانت تھی ہمارے لیے، ممانت تھی یہ لازمن تھی نہیں تھی، یعنی یہ حرمت کے لیے نہیں تھی بلکہ